کہ جی مثلا یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جی کہ یہاں ان علاقوں پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، دیکھیں جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کا حصہ ہیں، جو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسلسل ایک سٹینڈ ہے دونوں طرف سے کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی، لیکن وہ ٹیریٹوری جو ہے وہ صرف کوئی 28 جو ہے 1000 مربع میل کی ٹیریٹوری نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی ہے، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جس کی ٹیریٹوری 84,000 مربع میل ہے، اپراکسیمیٹلی اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا یہ 28,000 مربع میل ہے۔ تو گلگت بلتستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اتنے بڑے حصوں سے صرف آپ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک پیس آف لینڈ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس کے حقوق نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ اس وقت نہیں کہتے جب آپ وہاں جا کے تو جو ان کے نیچرل ریسورسز ہیں وہ ایکسپلور کرتے ہیں یا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہاں کی جو ٹیریٹوری ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک جب آپ چین کو دیتے ہیں 1962 جو پاکستان چین سمجھوتا، بارڈر سمجھوتا ہوا، اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ اس ٹیریٹوری پہ انڈیا کا کلیم ہے، تو ہم کس طرح یہ 12-13 ہزار مربع کلومیٹر علاقہ جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ چین کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو آگے جا کے سی پیک میں دیکھیں، سی پیک ایک سینسیٹیو ایشو ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی ہیومینیٹیرین یا ثواب کا کام نہیں ہے، یہ تو 100% ایک بزنس ہے۔ تو اس بزنس میں آپ ایک علاقے اور ایک پاپولیشن کے جو ان کے زمینی، فضائی اور دوسرے رائٹس ہیں ان کو سلب کر کے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو آپ کو اس وقت یہ نہیں نظر آتا کہ اس میں ہمارا کیا رائٹ ہے، بھائی یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ جتنے کالے قوانین آپ نے نافذ کیے رائٹ فرام 1947 سے لے کے، ان میں آپ نے کبھی یہ لحاظ نہیں کیا کہ ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہمارا رول یہاں پہ ٹرسٹی کا ہے، اور ہم آتھورائز نہیں ہیں کہ ہم ان علاقوں میں اس طرح کے کالے قوانین اور اس طرح کی جو ہے وہ تبدیلیاں کریں۔ 1947 میں 74 میں آپ نے وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ ختم کیا، جس کی خاطر آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ کام آ کے 2019 میں انڈیا نے جموں کشمیر میں کیا، 2019 کہاں اور 1974 کہاں، یعنی آپ نے صدی پہلے یہ کام جو ہے وہ کر دکھایا تھا کہ وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول آپ نے ختم کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو لینڈ ہے وہ اوپن فار سیل ہے، اور وہاں کی جو بھی سچویشن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پہلی بات ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کیوں تھا۔ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ایک پورا انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے، اس طرح کا قانون جہاں پہ آپ کسی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف پاپولیشن کو یا علاقے کو خصوصی طور پہ تحفظ دیتے ہیں، اور وہ تحفظ آپ کیوں دیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے یا یہ لوگ جو ہیں کمزور ہیں باقی دنیا کی نسبت، اپنے پڑوسیوں کی نسبت، یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے، تو ان کو اگر ہم نے پروٹیکٹ نہ کیا تو یہ جو ہے تحلیل ہو جائیں گے، ان کا کلچر ختم ہو جائے گا، ان کی زمینیں بک جائیں گی، ان کا یہاں سے یہ ٹوٹلی جو ہے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ کام ریئلائز کیا مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں، اس نے ریئلائز کیا تقریباً ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے
کہ یہاں پہ اگر ہم اس طرح کا قانون نہیں بناتے جو یہاں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا، تو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں، 10-20 کنال زمینوں کے مالک ہیں، کوئی ذریعہ انکم نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی چیز نہیں، تو یہ جو ہے غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ پڑوس سے جو ہے وہ پنجاب سے یا ہریانہ سے، جو اس وقت پنجاب ہی تھا، اور اس طرح کی اسٹیٹ سے جو ہے وہ لوگ آ کے تو ان کی زمینیں اونے پونے داموں خرید لیں گے، اور اس طریقے سے پھر یہاں پہ پڑھائی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو اگر ہم 35 نہیں رکھتے تو باہر سے یہ پڑھے لکھے لوگ پنجاب سے، لاہور سے، علی گڑھ سے آ کے ان کی ملازمتوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا، جس میں کوئی ناجائز بات اس وقت نہیں تھی۔ اب اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، جو کہ انڈیا نے اٹھایا 2019 میں، چونکہ اب ہم ایک انٹرنیشنلائز ہو چکے ہیں، گلوبل ولیج بن چکے ہیں۔ اس طرح کا جو پروٹیکشنزم ہے اس کے خلاف اب ایک الگ آرگومنٹ ہے، لیکن اس وقت یہ اس کی کتنی ضرورت تھی؟ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پنجاب سے آٹا اٹھا کے گلگت لے جاتا ہے، تو اس کو وہ آٹا اٹھا کے لے جانے میں کتنی لاگت ہے، ٹرک کتنے دن تک چلے گا، اس کا کرایہ کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں کتنی ہوں گی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ بھائی ان لوگوں کو سبسڈی دو جو ہلی اور دشوار گزار علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں چیزوں کی لاگت آلموسٹ دگنی چگنی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ حالانکہ سبسڈیز اس دور میں ایک بری بات سمجھی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں جو 35-36 ارب کی سبسڈی امیر لوگوں کو دی جاتی ہے وہ بری نہیں سمجھی جاتی، لیکن گلگت بلتستان کے غریب یا غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو آٹے پہ اگر 2 روپے کی کوئی سبسڈی ہے تو وہ ہم کیوں دیں؟ تو یہ جو تضادات ہیں اسٹیٹ کے، پالیسی کے تضادات، کہ اس میں اسٹیٹ نے نیٹ شل میں یہ کیا پاکستان نے کہ جو ان کے پالیسی میکر تھے، بیوروکریٹ ہو گئے یا ایون لیجسلیچر والے لوگ ہو گئے، کہ جہاں جہاں ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے وہاں وہاں ڈونٹ بادر کہ گلگت بلتستان کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن جہاں جہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کے بینیفٹ کی بات ہے تو وہ سٹیٹس کو ریڈ فلیگ کے طور پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک گلگت بلتستان کا آج کا سب سے بڑا سوال ان کا سٹیٹس ہے۔ مسئلہ کشمیر کا وہ حصہ ہے، مان لیتے، لیکن مسئلہ کشمیر میں کون سی ایسی شیک ہے جو آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیں؟ بلکہ مسئلہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کے ریفرنس میں ایسی بے شمار شیکیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس دیں۔ اس طرح کون سا ایسا قانون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کا اپنا جو حق حکمرانی ہے اور حق ملکیت ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے اس بنیاد پہ کہ یہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے؟ تو یہ اتنا بڑا مذاق اور اتنا بھونڈا قسم کا آرگومنٹ ہے